اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان نہ پہنچا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں نماز ہو رہی ہے؟ مسجدیں ویران ہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں؟ گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن جا کر مسجدوں کا جائزہ لو، فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ بلکہ رمضان پورے کے علاقے میں جو بالکل جہاں بستی کم ہے، اگر کسی دن حادثاتی طور پر امام مؤذن کی آنکھ نہ کھلے تو اس دن جماعت سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ حالات بھی ہیں، یہ حالات بھی ہیں کسی مسجد کے اندر۔ مسلمانوں کتنی فرما برداری ہو رہی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تجھے شوگر ہو گیا ہے تو تو نے میٹھا نہیں کھانا، تو برابر سب میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، جاہل سے لے کر کے اہل علم تک، ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا جان بچانا ہے۔ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کی بات مانتے ہو، ایمان بچانے کے لیے نبی کی کتنی بات مانی؟ اگر کسی بیمار کے سامنے میٹھا رکھ دیا، کہا مجھے شوگر ہے میں نے نہیں کھانا، آپ سے پوچھتا ہوں جتنا میٹھے سے تم احتیاط کرتے ہو اتنا گناہ سے بھی کرتے ہیں ہم احتیاط؟ ڈاکٹر کی بات نہ مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ جان ہی جائے گی، حضور کی نہ مانیں گے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی عورت پر تم پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی؟ پھر بھی موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، محلے کی عورتوں پہ پاپ کی نظر مسلمان ڈال رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا دور صحابہ کے اندر کسی مسلمان نے کہ پڑوس کی کسی عورت پر بھی کوئی پاپ کی نظر ڈالے گا، سالی پر بھی کوئی بہن بھائی پاپ کی نظر ڈالے گا، بھابھی پر بھی کوئی دیور پاپ کی نظر ڈالے گا۔ لیکن یہ حالات سے آج ہمارا معاشرہ جھج رہا ہے۔ وجہ انہیں تو یہ پتا ہے کہ صرف جھنڈیوں سے ہم عاشق رسول بنتے ہیں، فرما برداری کی ضرورت کیا ہے؟ جھنڈوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کمکموں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ لگتے رہیں گے، انکار نہیں ہے، لیکن فرضیت یہ ہے کہ پہلے نبی کے فرما بردار بنو، نافرمان بن کر ان کے دل کو چھلنی نہ کرو، کیونکہ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم پہ لگتے ہیں اور ہمارے گناہوں کے وہ نشتر ہیں جو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ہم حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں ڈوب چکے ہیں۔ کوئی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے میں نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، حرام دندے ہو رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جو اپنے نبی کو زندہ مانتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جب رسول اللہ کو زندہ مانتے ہو تو پھر کس منہ سے ہم حضور کی نافرمانی کرتے ہیں اور کس قدر نافرمانی کرتے ہیں؟ دل کے جذبات کسی کے سامنے پت کھلے نہ کھلے، حضور کے سامنے تو کھلے ہوئے ہیں۔